बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान साहरी ट्रांसमिशन। माह मुबारक का तीसरा अशरा और 23वां रोज़ा। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 23 रमज़ान आज ये ताक़रात है, मुमकिन तौर पर शब क़द्र है और जुमे का दिन है, शब जुमा है। और मुमकिन है कि अगर 29 रोज़े हुए तो हमें इसके अलावा इसके बाद अब जुमा नसीब नहीं होगा इस माह मुक़द्दसा का, तो ये जुमतुल वदा करार पाएगा। अल्लाह करीम इस दिन की, इस अफ़ज़लुल अय्याम जुमतुल मुबारक की हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को रहमतें और बरकतें अता फरमाए। हमारे साथ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। तारुफ करवा देते हैं, मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मदनी साहब हमें ज्वाइन करें। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अमानत रसूल साहब हमें ज्वाइन करें। अमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब भी हमें ज्वाइन करें। अल्लामा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़-ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हाफ़िज़ ज़िशानिल्लाह सियालवी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब। आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह क़ारी साहब, क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब। सूरह बकरा की आयत 255, जिसे आयतुल कुर्सी भी कहा जाता है, बहुत मारूफ़ है। आयतुल कुर्सी, उसकी तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे। तर्जुमा: अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप ज़िंदा और औरों का कायम रखने वाला। उसे न ऊँघ आए न नींद। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के। जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं
آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، اللہ سچ فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کی حدیث مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ عرض کیا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاباشی دیتے ہوئے ہاتھ مارا، تھپکی دی، شاباشی دی میرے سینے پر، اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اتنی عظمت والی یہ آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک جنت اور دوزخ کے حوالے سے ہے۔ یقیناً اس پر ایمان لانا یہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ جنت یہ ایمان کا حصہ ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا جزا اور سزا کے دن کے بعد جس میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جنت اور دوزخ کے حوالے سے بہت سی چیزیں روایات کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی مشہور ہو گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جنت اور جہنم کے تعلق سے کیا تصور رکھنا چاہیے قرآن و حدیث سے، اس سے کس طرح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریات میں جس طرح توحید کی اہمیت ہے، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، جی بالکل اسی طرح جنت اور دوزخ پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن مجید کا انکار کرتا بے ہے، شک، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر جنت اور دوزخ کو اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، جنت اور دوزخ کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی فلاح چاہتا ہے، اور انسان کو چونکہ شر کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر نفس امارہ رکھا گیا ہے اور شیطان بھی اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو جنت کا تذکرہ ہے اس کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اچھائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ فطرتاً بندے کے اندر طلب ہوتی ہے اچھائی کو پانے کی۔ تو چونکہ جنت کی تمام نعمتیں، اس کا ایک ذرہ بھی اگر ظاہر کر دیا جائے تو کائنات کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں، یعنی وہ اتنی خوبصورت اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اس کا تذکرہ بار بار اس لیے اللہ فرماتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب اس کہف کو بھی اللہ نے بیان کیا، پہلے تو رسول اللہ کو ارشاد فرمایا محبوب آپ بشارت دیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ کریم ڈائریکٹ نہیں فرما رہا بلکہ بشارت، اور وہ بھی زبان رسول سے۔ سبحان اللہ۔ محبوب یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، ان کو بشارت دیں، کس چیز کی؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات کہتے ہیں باغات کو۔ اچھا، باغات کا کیف کیسا ہے؟ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ واہ واہ۔ اب جو خوبصورت نہر ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو درخت ہوتے ہیں، درخت کی شاخیں جب آپس میں باہم مل جاتی ہیں، اس کے نیچے سے پانی جو گزر رہا ہوتا ہے وہ نہر بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا حسن ہی اور اس کیفیت کو اللہ کریم بیان کر رہا ہے کہ جنت کی جو نہریں ہیں اس کا ایک تو پانی شفاف ہے، اس میں دودھ کی نہریں بھی ہیں، شربت کی نہریں بھی ہیں، پانی کی نہریں بھی ہیں، اور پھر اس کے ارد گرد خوبصورت انداز سے ترتیب سے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کی ٹہنیاں آپس میں جھکی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کریم یہ سب کچھ بیان کر۔ اچھا، پھر اس کا جو رزق ہے، اللہ فرماتا ہے وہ رزق جب فرشتے کہیں گے نا کہ اس کو جا کے کھاؤ، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں کھا کے آئے ہیں،
یہ ایک چیز اللہ کریم قرآن میں بیان کرتا ہے تو فرشتے کہیں گے بھئی ایک دفعہ کھاؤ تو صحیح. اصل میں دنیا کے پھلوں کے ساتھ ان کو مشابہت دی گئی تاکہ اجنبیت محسوس نہ ہو, اور جب کھائیں گے تو ہر لقمے پر 1000 قسم کے ذائقے وہ محسوس کریں گے. یہ جنت ہے. امانت صاحب, جنت کی منظر کشی قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح سے کی گئی؟ جو مفتی صاحب پھلوں کا ذکر کر رہے تھے, کون کون سے پھل ہوں گے جو ہمارے پاس دنیا میں موجود ہیں لیکن آخرت میں ہوں گے بھی وہی لیکن ذائقہ بڑا مختلف ہوگا؟ دیکھیے, قرآن پاک نے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے. سبحان اللہ. نعمتوں کو چھپا کے رکھا ہے. بہت کچھ ایسا ہے کہ جو سمجھا دیا گیا, بتا دیا گیا, چونکہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مقام ہے سورۃ محمد میں, اللہ پاک نے فرمایا کہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, کہ جس جنت کا مسلمانوں سے متقین سے وعدہ کیا گیا اس کی مثال ایسے ہے. یعنی مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی. فیہا انہار من ماء غیر آسن, کہ جو جنت کا پانی ہے وہ خراب نہیں ہوتا, یعنی اس میں بو نہیں پڑتی, اور اس میں جو لبن ہے اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا, تغیر نہیں ہوتا, اور اس میں بالکل مصفہ مشفہ شہد جو ہے وہ اس میں جاری ہے. اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ, اور اس میں جو خمر ہے جنت میں, جو نہر ہے, اور وہ خمر سے مراد یعنی مشروب جو دیا جائے گا وہ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. تو قرآن پاک نے اس انداز سے اس کو بیان کیا. مثال کے طور پر کہا اکلوہا دائم وذلھا, کہ اس کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کی جو آسائشیں ہیں جنت کی وہ بھی ہمیشہ رہیں گی. تو جنت نے ختم نہیں ہونا, جنت قائم اور دائم رہے گی. لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اپنے انجام اور اپنے اختتام کو پہنچے گی. صحیح. علامہ صاحب, دوزخ کا بھی کچھ ذکر ایک, اور دوسرا اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے بارہا اس کا ذکر کرنے کی کہ ذوق اور شوق پیدا جنت کا ہو, یا دوزخ کا ڈر اور خوف بھی بندوں میں پیدا ہو اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ کیا ان میں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے آپ کو ایک تو گواہ بنایا اور دوسرا بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمیں جنت کی خوشخبری دے رہے تھے اور وہیں پر ہمیں جہنم سے ڈرا بھی رہے تھے. اب دیکھیں, کسی بھی انسان کی تربیت کے لیے صرف اسے اگر ہم کوئی ایسی چیز خوشخبری سنائیں وہ بھی اثر نہیں. اگر اجازت دیں تو ایک بریکنگ ہے, کوئک بریک لینا ہے, بہت معذرت, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. صدر رمضان سحری ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور کوکلی ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑا کیونکہ ایک بریکنگ نیوز تھی. خیر وہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھی. علامہ صاحب گفتگو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پر آپ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی یعنی اصلاح کے لیے ایک اسے امید بھی ہونی چاہیے خوشخبری کے طور پر, اور اسی طرح ایک خوف بھی ہونا چاہیے. اس لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اور ایک میں جملہ علماء کے ساتھ ساتھ ایڈ کروں گا, جیسے جنت میں ہمیں مادی نعمتیں ملیں گی اسی طرح مانوی نعمتیں بھی ہوں گی. جیسے ہمارا جسم, یہ جیسے باغات ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں, دودھ ہے یا شہد ہے یا دیگر پھل ہیں, وہ ہمارے مادی نعمتیں ہیں. اسی طرح روحانی مانوی نعمتیں بھی ہیں. جیسے عبادت کرتا ہے روحانی سکون ملتا ہے, جیسے قرآن کا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی. وہ جو ایک لذت کا احساس ہوگا وہ بہت بڑی مانوی نعمت ہوگی. دوزخ کا بھی جی, اور جو دوزخ کے حوالے سے ہے, اب دیکھیے قرآن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان اپنی جانوں کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ. اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جہنم کی تصویر کشی کی جائے, جیسے جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے
कितना जितना सुई का नाका होता है, कहते हैं कि उस आग की वजह से सारी ज़मीन पे बसने वाली मखलूक ख़त्म हो जाए। अल्लाह, ये उसकी खौफनाकी है। तौबा, तौबा। और फिर फरमाया कि जैसे अल्लाह ने जन्नत के ऊपर कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए, वैसे जो जहन्नुम पे अल्लाह ने दरोगे मुकर्रर किए हुए फरिश्ते, उनकी शक्ल इस कदर खौफनाक और हैबतनाक है कि अगर लोग एक दफ़ा उस जहन्नुम के दरोगे के देख ले तो उसे देखकर मर जाए दहशत और हैबत की वजह से। अल्लाह। और फिर सूरह वाक़या में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि इंसान को पीने को क्या मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा, तौबा। कि नौजुबिल्ला अगर इंसान सिर्फ तसव्वुर वो करे कि यानी वहाँ पे इंसान को पीप मिल रही है, इंसान को शजर ज़क़ूम मिल रहा है, कि जिसका तसव्वुर ही इंसान की रूह को तड़पा देती है। और यही वजह है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया के बारे में मिलता है कि जब एक दफ़ा यहया अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ आग के जहन्नुम का तज़किरा हुआ तो वो आबादी से दूर वीराने में चले गए, और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें तलाश करते हुए देखा कि पूछो कि मेरे सामने जहन्नुम का तज़किरा हुआ तो मेरी रूह कांप गई थी। मैं उसी को याद करके खुदा की बारगाह में अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, एक डॉक्यूमेंट्री हमारी टीम ने मुख्तसर सी लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। अज़्म व हिम्मत की दास्तान। एक बूढ़ा मोची है और पैरों से माजूर है, टांगों से माजूर, चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता है, और काम करता है, जूते गांठता है, जूतों का मोची है, लेकिन उसके बावजूद भीख को बुरा समझता है, लानत समझता है भीख को। आइए इसकी अज़्म व हिम्मत की दास्तान देखते हैं। ये बीमारी लगा, पालिश लगा था, पालिश, ये हाथ और ये टांग ये बेकार है। हमारा 2 बेटा एक बेटी है। हो एक तब कमाई का सोच कर, बच्चों का सोच कर, 2 सोच है, अल्लाह ताला मुझे बचाए 2 सोचों से। 500 तक हमारा मजदूरी हो जाता है, 500 तक गुजारा करूँगा ना, बचत भी हो जाता है 500 में। अब हमारा भी पेट पालेगा। लगा भिंडे सब्जी वगैरह बैंगन खाता हूँ, और बाकी गोश्त वगैरह नहीं, कि गोश्त महंगा है। कौन महंगाई बनाते हैं, अल्लाह ताला वो तबाह बर्बाद करे। हमारा 4 भाई कहते तुम ये काम मत करो, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ना कुछ ना कुछ मैं भी करूँगा, बच्चों को आँखें सामने। चलो बाबा ने कुछ किया, पापा ने पैसे दे दिए, बाबा ने कपड़े दिए। किसी चीज़ के पीछे अफसोस नहीं किया। अल्लाह से मांगो, पाकिस्तान का बेइज्जती करता है ये भीख वाला, जेल में डाले फिर भीख नहीं मांगे। ये जिम्मेदारी पुलिस का है। मैं माजूर हूँ, नहीं मानोगे कि मैं माजूर, मैं ठीक ठाक हूँ। कुछ इंसान बेगैरत हो जाएगा, सही बंदा भी पागल बना के पैसे मांगा, खैर मांगता है, दरवाजे तक कहता है अल्लाह हमको मौत देखो, ऐसा अल्लाह न करे से किसी को सामने से करो। भीख मांगने से मौत को तरजीह दी जा रही है साबरी साहब। ऐसे लोग शान है हमारी, ऐसे लोग हमारे सरों का ताज हैं। ये है असल चेहरा हमारा, ये हमारा चेहरा है। ये लोग, इन पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है, और इसको तो हम अपने सरों पर बिठाएं। ऐसा प्यारा आदमी है ये, अल्लाह ताला इसको बरकतें अता फरमाए। और आज इस मुक़द्दस शब में इसको देखकर हर शख्स के जज्बे बुलंद हो गए होंगे यकीनन। कलाम शामिल करते हैं हाफिज़ ज़ीशान इलाही से आदमी। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब
سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان، کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، جنت کے ساتھ حوروں کا تصور بھی ہمیں بہت بتایا گیا، بہت یہ ذکر ہوتا ہے کہ نیک مردوں کو حوریں ملیں گی۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ جی مردوں کو حوریں مل جائیں گی اور ہمیں یہی مرد مل جائیں گے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو جو حوروں کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں جی ہاں، اپنے لطیفوں اور چٹکلوں میں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا بھی، دوزخ کا، عالم برزخ کا، قبر کا، یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور یہ دیکھا گیا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو آپ نے سوال فرمایا، جو جنت ہے، دراصل یہاں سے جو لوگ جنت جن کو اللہ عطا کرے گا، سب سے پہلی نعمت یہ ہوگی کہ ان کے دلوں سے ویر نکل جائے گا۔ جو دل کے اندر تنگی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اس کو اپنا گھر نہ سمجھیں، وہ الگ گھر ہے۔ وہاں پر اللہ کریم فقط محبت رکھے گا، یعنی جس عورت کو اس کا شوہر عطا کیا جائے گا یا جس مرد کو اس کی بیوی عطا کی جائے گی، یہ پہلی پیورٹی ہے جنت کی، یہ اصل مقصد ہے۔ جو حوریں ہیں وہ تو اس عورت کی خادمہ ہوں گی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید حوریں جو ہے نا وہ الگ ان کے اوپر مسلط کی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس گھر کی اصل شہزادی، دلہن اور باوقار یہ ہوگی، وہ تو ان کی خادمہ ہوں گی۔ صحیح۔ جنت کے حوالے سے ایک یہ بھی تصور ہے کہ جنت وہ خواہش کا بھی نام ہے کہ وہ خواہش پوری ہوگی، جس کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جنت کا ایک تصور یہ بھی ہے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ کہ انسان جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، پہلے تو میں اس حوالے سے گزارش کر دوں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے کہ لوگ حوروں کا جنت دوزخ مذاق
बनाते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें किसी हद तक हम भी कसूरवार हैं, इसलिए कि हम ऐसी बातें लोगों के सामने बयान करते हैं और आपने सुनी होंगी खुतबा से कि उसका वो तमाशा बनाते हैं। फिर वो ऐसी रवायात यानी मनगढ़ंत रवायात आप कहिए, वो इस अंदाज से बयान करते हैं जी हाँ। कि ख़ुद ब खुद फिर माशरे में जो सुनने वाले लोग होते हैं वो जिनमें खुदा का खौफ नहीं है, दीन की जो हमीयत है उनके अंदर नहीं होती, या एक एहसास उनके अंदर नहीं होता जवाबदही का कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वो फिर इन बातों का मजाक बनाते हैं। सही। आपने जो फरमाया उस पर कुरान पाक की एक आयत है और आप जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल कुरान की आयत है। वो ये है कि वालकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वालकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूर रहीम। कुरान ये कहता है कि उस जन्नत में तुम्हारे लिए नहनु औलियाउकुम फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरा, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में अल्लाह पाक फरमाता है कि हम तुम्हारे मददगार हैं। और किन के मददगार हैं? इससे पहले अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की तो अल्लाह फरमाता है हम उन पर मलाइका को नाजिल करते हैं और वो फिर मलाइका कहते हैं कि भाई तुम्हें खुशखबरी है, तुम डरो नहीं। अच्छा, तो ये जो तर्जुमा है वो ये है कि तुम्हारे लिए है वो जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, वालकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, और तुम्हारे लिए उस जन्नत में वो सब कुछ है जो तुम मांगोगे, जिसका तकाजा करोगे या आवाज़ देकर बुलाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ मुहैया कर दिया जाएगा। तो ये जन्नत में है। और ऐसे बहुत से सवालात हमारे यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन देखिए कुरान पाक ने वाज़े तौर पर जवाब दिया, दुनिया दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। वहाँ पर इंसान इसी दुनिया में तो उसने चिल्ले काटे, रियाजत की, रोज़े रखे, अपने ख्वाहिशात नफ्स को काबू किया, कंट्रोल किया, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की, तो अब जन्नत में उसकी जो भी ख्वाहिश और जो तलब होगी उसको पूरा किया जाएगा। जन्नत के किस्में कितनी हैं और दर्जात भी हैं क्या इसके? अच्छा, ये भी जिक्र कर दीजिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा उसका आखिर भी उसके साथ होगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, जैसे पहले बहन ने सवाल किया है कि जन्नत के भी दर्जात हैं, ठीक है, और ये हर एक के अमल के मुताबिक जो बदला दिया जाएगा, और इसी तरह जहन्नुम जो है उसके भी तबक़ात हैं। अच्छा। यानी यहाँ तक कि जितना गहरा नीचे होता चला जाएगा, जैसे मुनाफिकीन के लिए कहा वो दर के असफल में हो गए, सबसे निचले तबक़े में। तो उसमें ये है कि अब जो आपका सवाल था वो किस हवाले से, कि जो शख्स जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है आखिरत में आखिर में उसके साथ होगा। अब देखिए कुरान ने तो हमें ये कहा यौम नदअ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि दुनिया में बंदा जिसे अपना इमाम, रहबर, पेशवा, लीडर बनाएगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। यानी दुनिया में उसने जिसके झंडे उठाए हैं, जिसके नारे लगाए हैं, क़यामत के दिन उसी के साथ उठ रहा होगा। जिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है उन्हीं के साथ होगा। अब उसमें यहाँ तक कि फिर आपने दोस्तों के बारे में कहा कि क़यामत के दिन जब बाज़ लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे तो वो कहेंगे या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं दुनिया को फलां को अपना दोस्त ना बनाता, अल्लाह, कि मैं खुद नेक था लेकिन मेरा फलां दोस्त मेरे जहन्नुम में जाने का सबब बन रहा था। अल्लाह, इसलिए ये दोस्तियां भी असरअंदाज होंगी, यानी खुद वो हसरत कर रहा होगा काश मैं उसे दोस्त न बनाता। और अगर जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो तो सबसे बड़ा ज़रिए निजात है, और वो तो किसी पैमाने से हम उसे माप भी नहीं सकते। और यहाँ पे अगर मैं दो और बातें कर दूं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये सवाल हुए थे कि एक तो ये है कि मसलन इंसान जब जन्नत में चला जाएगा, अगर वो खुद जन्नत में चला गया और उसका कोई रिश्तेदार मसलन माँ बाप या बहन भाई में से जहन्नुम चला गया, तो उसने कहा ये तो फिर यानी उस बंदे की जो जन्नत है वो भी जहन्नुम बन जाएगी। और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी मरवी है। तो आपने कहा देखो जब इंसान जन्नत में जाएगा तो इंसान की अक्ल कामिल और अक्ल सलीम हो जाएगी, और जब अक्ल कामिल और अक्ल सलीम हो जाए तो फिर मोहब्बत और नफरत का मायर अल्लाह की जात रह जाती है। तो जो अल्लाह जिसे जहन्नुम में डालेगा वो खुदा का महबूब तो नहीं होगा, इसलिए वहां पर उसके दिल में उसकी मोहब्बत आएगी ही नहीं जो महबूब खुदा नहीं होगा। और यही वजह है कि सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़े तो महबूब खुदा ही कोई नहीं, उनकी मोहब्बत नहीं होगी तो किसकी मोहब्बत? यकीनन। नाज़रीन किराम, यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं तो ये मुक़द्दस जिक्र जारी रहेगा। देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम
बैक वंस अगेन सरदार रमजान साहब ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट है हमारा सुनहरी बात का, जिसमें जिक्र करेंगे साबरी साहब आज फिर किसी एक अहम इशू पर हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे। लेकिन उस बात से पहले, उस सुनहरी बात से पहले गुलाम फरीद चिश्ती साहब आपकी तरफ आएंगे। हम आज आए हैं जख्म जिगर दिखाने को, हम आज आए हैं जख्म जिगर दिखाने को, फसानाए दिल फुरकत ज़दा सुनाने को, फसानाए दिल फुरकत ज़दा सुनाने को, हुजूर के अक़दास की रिफ़त देखो, हुजूर के दरे अक़दास की रिफ़त देखो कि अर्श वाले भी आते हैं सर झुकाने को, अर्श वाले भी आते हैं सर झुकाने को, हलीमा गोद में लेकर हुजूर से बोली, हलीमा गोद में लेकर हुजूर से कि शरफ तुम्ही से मिला है मेरे घराने को, शरफ तुम्ही से मिला है मेरे घराने को, गुनाहगार चल जाओ थाम लो दामन, गुनाहगार मचल जाओ थाम लो दामन, वो देखो आए हैं सरकार बख्शवाने को, और गुनाहगारों की इज्जत है जिनके हाथ आज़म, गुनाहगारों की इज्जत जिनके हाथ आज़म, वो क्यों ना आएंगे बिगड़ी मेरी बनाने को, वही तो आएंगे बिगड़ी मेरी बनाने को, हम आज आए हैं जख्म जिगर दिखा
फसाना ए दिल फुरकत ज़दा सुनाने को। वाह वाह। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात है मिलकर बैठकर खाना खाने के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन खाना वो है जिसमें ज़्यादा हाथ शरीक हों। आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक है जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलकर खाना खाने में बरकत है। आज भी अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सुफरा बिछाया जाता है और इकट्ठे लोग होकर बैठकर खाना खाते हैं, और उससे बहुत सारे अच्छे असरात पैदा होते हैं। वो रिवायात आज भी अरब ममालिक में आपको मिलेंगी, बल्कि एक बड़े थाल में खाना सर्व किया जाता है और उस थाल के गिर्द 5-7 लोग बैठकर खाना खाते हैं और अपनी अपनी तरफ से खाना लेते हैं। हर शख्स अपनी तरफ से ले रहा होता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिसर्च की गई तो साइकेट्रिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि मिलकर खाना खाने में बहुत से मेडिकल फ़वाइद, बहुत से साइकोलॉजिकल फ़वाइद पिनहान नज़र आते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो सबसे पहले वो कहते हैं कि इससे एक दूसरे को देखकर खाना खाने के आदाब आते हैं। इंसान अपनी तरफ से खाना खाता है, कोशिश करता है कि अपनी तरफ से ले, एक दूसरे के खाने का ख्याल करना सीखता है। साइकोलॉजिकली इससे अच्छे असरात बनते हैं, इंसान खाना खाने के आदाब सीखता है। फिर जब आप फैमिली में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, एक टेबल पर बैठकर खाना खाएं या एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं, तो वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ बैठकर खाना खाते हैं उससे अच्छे असरात पैदा होते हैं। बच्चे, वो साइकेट्रिस्ट कहते हैं जब इस पर रिसर्च की गई, उन बच्चों पर वो बच्चे ज़्यादा ज़हीन साबित हुए, ज़्यादा तरबियत याफ्ता, ज़्यादा सलीक़ामंद साबित हुए, ज़्यादा अच्छे तरबियत याफ्ता साबित हुए जो अपने वालिदैन के साथ मिलकर बैठकर एक दस्तरखान पर खाना खाते हैं। दूसरी साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि इस हवाले से रिसर्च की गई कि जो शख्स अकेला खाना खाता है, एक तो वो ज़्यादा खाना खा जाता है, ज़्यादा खाना खाता है, इससे हाज़मे को नुकसान होगा। तो ये बेहतर नहीं है कि अकेला खाया जाए, ज़्यादा मिलकर बैठकर खाना खाया जाए। फिर एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हुए एक दूसरे से पॉजिटिव रेज़ निकलती हैं, वो एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, उससे अच्छे असरात पैदा होते हैं और मैदा खाने को जल्दी हज़म करता है। साइकेट्रिस्ट ये भी कहते हैं, जो बहुत जदीद तहकीक है कि बच्चे आम तौर पर देखा गया है कि खाना खाते हुए माएँ बचपन से ही आदत आजकल डाल रही हैं कि वो मोबाइल सामने रख देती हैं या टैब सामने रख देती हैं, उस पर कोई ना कोई वीडियो चलती है, वो बच्चा देखता देखता बेध्यानी में खाना खाता रहता है और वो आदत इतनी पक्की हो जाती है कि फिर वो आदत बन जाती है कि वो जब तक खाने के साथ कोई चीज़, टीवी या कोई टैब या कोई मोबाइल सामने नहीं पड़ा होगा, उससे खाया नहीं जाएगा। तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं इसके अच्छे असरात नहीं हैं, नुकसानात हैं। बेहतर ये है कि बच्चों को ये आदत डाली जाए कि इकट्ठे बैठकर खाना, आपस में अच्छी बातें करते हुए खाना खाया जाए। मेडिकल साइंस हमें ये बात आज बता रही है, मेरे आका ने हमें ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। नात शामिल करते हैं हाफिज ज़ीशान इलाही सियालवी। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, उम्र भर की
عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری۔ ایسا اللہ نے مختار بنایا تجھ کو، ایسا اللہ نے مختار بنایا تجھ کو کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری۔ ہوں گے دنیا میں کئی اور سہارے ساجد، ہوں گے دنیا میں کئی اور سہارے ساجد، پر ان کے در تک، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور سبھی لوگوں کو انتظار رہتا ہے علماء کے ساتھ ساتھ نعت خوانوں کے ساتھ ساتھ کہ ہم آج کہاں کون سی مسجد کو وزٹ کرنے والے ہیں۔ تو جناب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں مظفر آباد اور حمام والی مسجد اسے کہا جاتا ہے، یہ آج ہم سب مل کر وزٹ کریں گے۔ خاصیت یہ ہے کہ یہ مسجد صابری صاحب 3 صدیوں پر مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے جناب، مظفر آباد کی مدینہ مارکیٹ میں واقع صدیوں پرانی حمام والی مسجد کو پہلی مرتبہ 1770 میں تعمیر کیا گیا۔ جسے 1917 میں شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس مسجد کو 1968 میں شہید کر کے تعمیر کیا گیا، جبکہ تیسری مرتبہ 2005 کے زلزلے کے بعد 2010 میں اس مسجد کی ایک مرتبہ پھر تعمیر کی گئی۔ حمام والی مسجد مظفر آباد کے باسیوں کے لیے صدیوں سے راہ حق کا دروازہ ہے۔ شہر کے دل مدینہ مارکیٹ میں واقع حمام والی مسجد اپنے اندر 3 صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ جی تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دکھتی ہے یہ مسجد، چونکہ وقت مختصر ہے۔ تاریخی مسجد ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شاندار۔ تو بغیر وقت ضائع کیے صابر صاحب جلدی سے ذرا خوابوں کی تعبیر کی طرف بڑھا جائے۔ بالکل، خوابوں کی تعبیر آج بھی ہمارے پاس 3 خوابوں کے ہم جواب دے رہے ہیں، تعبیر بتا رہے ہیں۔ اور ایک خواب ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب میں باغ دیکھا ہے،
تو باغ دیکھنا تو ویسے ہی جو علم تعبیر کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبزہ دیکھنا اچھا ہے خواب میں۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ دیکھنے کے حوالے سے اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اگر باغ میں وہ سبزہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی مصروفیت کسی نیک کام میں ہوگی، نیک کاروبار میں ہوگی، منفعت والے کاروبار میں ہوگی۔ یہ اچھا خواب ہے، اچھے خواب کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ باغ بہت عمدہ ہے اور آراستہ ہے، یہ دیکھے تو یہ دیکھے کہ اس باغ سے اس نے کوئی چیز کھائی ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ کس کا باغ ہے، تو اس باغ والے شخص سے اس کو نفع پہنچنے کی تعبیر ہے کہ اس سے اس کو نفع پہنچے گا، تو یہ اچھا خواب ہے۔ اللہ کریم آپ کے لیے رحمت فرمائے۔ ایک اور شخص ہے، وہ صاحب انہوں نے دیکھا ہے کہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے۔ اگر یہ خواب دیکھا ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے تو وہ اپنے شریک کار سے، یعنی اپنے فیملی بھی ہو سکتی ہے، اس کی اہلیہ یا اس کا کوئی بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، یا کوئی واقعی اگر کوئی کھیت کا کام کرتا ہے اور اس میں اس کا کوئی پارٹنر ہے، یا کسی بھی کام میں اس کا کوئی پارٹنر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یعنی اس کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ اچھی ہوگی۔ اور اگر اہلیہ کے لیے بھی ہے، آپ کی شریک حیات کے لیے ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کا اچھا نباہ ہوگا۔ یہ بھی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رو رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ اگر خواب میں رونا دو قسم کا ہے، کہ اگر کسی نے مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، کوئی کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کے مارنے پر رو رہا ہے، یا کوئی نقصان ہوا ہے اگر اس پر رو رہا ہے۔ اگر یہ خواب میں دیکھا کہ کسی نے مارا یا کوئی نقصان اس کو ہوا ہے، کہیں کاروبار میں کسی حادثے میں کوئی جیب کٹ گئی ہے، کوئی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اور اس بات پر کسی مالی نقصان سے رو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا، یہ تعبیر ہے۔ اور اگر اس کا رونا دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خوف الہی سے رو رہا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر کے رو رہا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو رہا ہے، تو یہ خوشحالی کی طرف علامت ہے۔ اس کی تعبیر اچھی ہے کہ اس کو خوشحالی ملے گی، اور اگر کوئی تکلیف یا پریشانی ہے تو وہ امید ہے کہ وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیگمنٹ یوں کہہ لیجیے ٹاپک کی ڈسکشن جو ہے ہماری وہ بڑی ہی خاص ہے۔ سبھی کو اس چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی نیتوں کے حساب سے، آیا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، آیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ایسے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ پولیس سرات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب دیکھیں، جس طریقے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں جنت اور دوزخ کا، جس طرح وہ غیب ہیں اسی طرح پل صراط بھی ہم سے غیب رکھا گیا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض پل صراط کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس کی مسافت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی مسافت 15,000 سال کی راہ ہے۔
اللہ یعنی اکبر، 5000 سال اوپر چڑھنے کے ہیں، پھر سیدھے 5000 سال چلنے کے، پھر اترنے کے ہیں، اور بعض روایتوں میں اس کو 3000 سال بھی بیان کیا گیا، اس میں اختلاف آتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، زیادہ کی طرف اشارہ ہے۔ جی جی زیادہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پل صراط کی جو کیفیت ہوگی، اس کی مسافت یا اس کی لمبائی چوڑائی، وہ بندے کے عمل پر منحصر ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ پل صراط ان کے لیے وسیع وادی کی مانند محسوس ہوگی، اور اس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی وہ طے کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کیونکہ مسلمان نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ غیب پر یقین رکھ کے کیے ہیں، اس نے درود پاک پڑھا ہو یا تہجد پڑھی ہو یا نمازیں پڑھی ہوں یا غریبوں کی مدد کی ہو، تو اس کو پل صراط تو نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اس کا یقین تھا پل صراط تھا پر کہ وہاں سے گزرنا ہے۔ اور پھر وہاں پر خوبصورتی یہ ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے دوسری پار یہ بار بار کہہ بھی رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یعنی پل صراط کا خوف پھر ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ اس نے پوری زندگی حضور سے عشق کیا تھا، محبت کی تھی، تو وہ صدا سامنے سے محسوس ہو رہی ہوگی، تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی طلب میں اتنا تیزی سے چلے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل صراط میں گزر چکا ہوں، اور پھر آگے حضور علیہ السلام کی وہ زیارت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے مسلمان بھی جتنے پل صراط سے گزریں گے وہ سبھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں، رب سلم، رب سلم، اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ البتہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، خاص کر جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اور جنہوں نے انکار کیا قرآن مجید کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پہلے نبیوں کی جو امتیں تھیں انکار کیا، تو ان کے لیے پل صراط بہت مشکل ہوگا۔ یعنی پل صراط کے دونوں جانب ایسے چیزیں لگی ہوں گی جو ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، کیونکہ جہنم کو یہ صدا اللہ کی طرف سے دی جائے گی، جو تمہارا حصہ ہے وہ اس میں سے لے لو۔ اسی لیے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ایک بڑی روایت خوبصورت ملتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کر بیان دیا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ پل صراط سے گزر رہا تھا اور وہ گر رہا تھا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے۔ اتنی بات کہی تو خوف حضرت عمر بن عبد العزیز کے اوپر اتنا طاری ہوا کہ وہ رو رو کے بے ہوش ہوئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا حضور آپ پوری بات تو سن لے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ مسرت اور خوشی میں پل صراط کو پار کر گئے۔ سبحان اللہ۔ پل صراط جو روایات ملتی ہیں قبلہ، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے ایک فزیکل واقعی ایک ایسی چیز ہے، بال سے زیادہ بالی، تلوار سے آتے۔ اچھا یہ آخری مرحلہ ہوگا جو اس سے گزرے گا جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو دوزخی ہے وہ اسی سے، جس طرح فرمایا کہ روک روک کے چیزیں اس کو گرا رہی ہوں گی تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا؟ دیکھیے یہ چونکہ ایسی دنیا اور ایسا جہان ہے کہ یہ تو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ہی جب قیامت برپا ہوگی تو پھر یہ سب پردے ہٹیں گے۔ مفتی صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ ایمان بالغیب ہے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ کفار جب آخرت کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے مولا اب ہم ایمان لائے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ دیکھا ہوا ایمان قبول نہیں ہے، تو دنیا میں تم ایمان اگر لاتے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوتا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم متشابہات میں ہم ان کو شامل کرتے ہیں، یعنی تمثیلی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ نے جتنا علم آپ کو عطا فرمایا آپ نے پھر اسی حساب سے، یعنی آخرت اور ان معاملات کے حوالے سے آپ نے پھر اس کو اپنی امت کو آپ نے بتایا۔ تو اس میں سے ایک پل صراط کا بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم شیطان کا ہم نے ذکر کیا کہ جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک تمثیلی انداز ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو اسی طرح پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، دیگر معاملات ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن، آخرت کا دن جو سا ہے وہ مومنین کے لیے، صالحین کے لیے وہ کہ آسان ہوگا، لیکن وہ ایک فطری گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا، کہ جیسے ایک پیپر کی تیاری کر لینے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جب ہال میں جاتے تو تھوڑی سی اس کو بھی تو ہونی بھی چاہیے، تو اس کو بھی قرآن پاک نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ان کو اس انداز سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہمیں آگاہ کیا گیا، ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، یہ دارالعمل ہے، اس میں اس دن کے
لیے تم تیاری اچھی طریقے سے کر لو، دیکھ لو کہ وہاں پر پل صراط بھی ہے جہاں سے فساق اور فجار گزریں گے، کافر گزریں گے تو وہ کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر آگے جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام پہ لائیں گے، حوض کوثر ہوگا۔ تو یہ گویا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک منظر کشی یعنی قرآن میں بھی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہوئی، وہ در حقیقت ہمیں شوق دلوانے کے لیے مقصود ہے۔ علامہ صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ آب کوثر جب العطش العطش کی آوازیں ہر طرف آ رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ رہی ہوں گی پیاس سے، اس وقت آب کوثر تو ایک بہت ہی قیمتی ترین چیز ہوگی۔ آب کوثر کے حوالے سے ایسا ہی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں جو علماء نے کہا بسم اللہ۔ صراط کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ ایمان بالغیب ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کچھ معلومات جو پل صراط کے حوالے سے دی ہیں کہ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے اور اس سے گزر کر انسان کو جنت میں جانا پڑے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کسی تیز رفتاری سے اس سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کسی تیز رفتاری سے گزر جائیں گے، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو پیدل چلنے والوں کی مانند گزر رہے ہوں گے، اور کچھ افراد ایسے ہوں گے جو لڑکھڑا رہے ہوں گے، اور کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جب وہ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، جیسے عرض کیا کہ یہ جہنم کے اوپر ہے، کہ وہ ایسے انہیں محسوس ہوگا جیسے ہم جہنم میں گر رہے ہیں، گویا جہنم ان سے کوئی چیز کھینچ رہی ہے، لیکن وہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ پل عبور کر لیں گے، اور اس کے بعد آگے جو عبور کر لیں گے وہ جنت کا مرحلہ ہوگا۔ اور دیکھیے جب پھر میدان محشر کے حوالے سے بھی تصویر کشی کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک عجیب افراتفری ہوگی، ٹھیک ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و صاحبتی و بنیہ، یعنی یہ کہ جو دنیا میں سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں وہی رشتہ اس دن ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا، اور پھر ایسی حالت ہوگی کہ انسان پسینے میں شرابور ہے، پیاس کی شدت ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ سورج سوا نیزے کی قربت پہ آ جائے گا، یعنی ہر طرف ایک عجیب گرمی تپش کا سامنا ہوگا۔ تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ جو صاحب ایمان ہوں گے، یہ تو ہے کہ وہاں پہ ہر انسان پیاس کی وجہ سے پیاس کی شدت میں پریشان ہوگا، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پر ایک حوض ہوگا کہ جہاں پر اس حوض سے میرے صاحب ایمان جو امتی ہیں ان کو سیراب کیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ حوض میرا ہے مگر پلانے والا علی ہوگا، اس لیے آپ کو ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح جب سورج بالکل قریب آ جائے گا اور ہر طرف لوگ سورج کی گرمی سے جل رہے ہوں گے تو اس وقت وہ سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ اب کہا جو وہاں میدان محشر میں انسان کو سایہ ملے گا وہ ایک ملا پرچم ہے جسے لیواء الحمد کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لیواء الحمد پرچم تو میرا ہوگا مگر اسے اٹھانے والا علی علیہ السلام ہوں گے۔ اس لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہے میں اسے ان مشکل مراحل سے نجات دینے کے لیے اگر پیاسے ہو تو تمہیں حوض کوثر پہ ساقی کوثر سیراب کر دیں گے، اگر وہاں پہ تمہیں گرمی کی تپش ہوگی تو میرے لیواء الحمد جو اس کے اٹھانے والے ہوں گے ان کے تلے آپ کو جمع کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ملتا ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس دن ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 ہی مقامات بتائے تھے۔ یہ بھی کرم کی انتہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے امتی پر کہ اس دن 3 مقامات پر مجھے تلاش کر لینا، یا تو میں میزان پہ ہوں گا، یا پل صراط پہ ہوں گا، یا آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ یہ 3 ہی مقامات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ بھی ہمارے آقا کی اپنے امتیوں پر انعام ہے، رحمتوں کی بارش ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو لوگ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں، اور کنکلوڈ کریں گے آج کے بہت ہی اہم ٹاپک کو جس پر گفتگو کی گئی۔ اس سے پہلے غلام فرید چشتی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔
जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा, जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा, मेरा दिल विच आंदा मदीने नू जावा, जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा, मेरा दिल विच आंदा मदीने नू जावा, ओ वेखो मदीने नू जांदे ने लोकी, ओ विगड़े मुकद्दर बनांदे ने लोकी, ओ वेखो मदीने नू जांदे ने लोकी, ओ विगड़े मुकद्दर बनांदे ने लोकी, मैं भी जाके सुते नसीबे जगावा, मेरा दिल विच आंदा मदीने नू जावा, कहाँ वो मदीना और कहाँ मैं कमीना, तसव्वुर को भी आता है पसीना, पर जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा, मेरा दिल विच आंदा मदीने नू जावा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आखिरी चंद लम्हात हैं। जन्नत की तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, दुआ करना, जहन्नुम से पनाह मांगना, ये ज़रूरी है, चाहिए है? जी, ये सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कतई जन्नती हैं, आपने भी दुआएं मांगी अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए, और ये हर इंसान पर लाजिम है जो मुसलमान है वो अल्लाह करीम से जन्नत का सवाल करे और दोज़ख से बचने का भी अल्लाह के हुजूर सवाल करे। मैं यहाँ पर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंद और दाना शख्स वो है जो ज़िंदगी तक़वे के रास्ते पर इख्तियार करके जन्नत को हासिल करता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह करीम ने बनाई जिसमें सबसे बड़ी नेमत हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये है कि जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये सबसे बड़ी नेमत है, और जन्नत में पहुंचकर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान की तिलावत सुने कि इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। और इस चीज़ का सवाल हमें जो है ना, ये जितने दिन भी गुजर रहे हैं, बिलखुसूस ताक रातें जो हैं, उसमें हम अल्लाह के हुजूर ज़रूर सवाल करें कि वो हमारे आमाल पर गिरफ्त ना फरमाए। हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, और वो हमें बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत अता करे। हमारे सब एक आम सा जुमला जो हम किसी को भी उठ के कह देते हैं, ये तो है ही जन्नती, या ये फिर है ही जहन्नुमी, इसके अमाल बता रहे हैं तो जहन्नुम में जाएगा। देखिए, ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जन्नत और जहन्नम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्ते कुदरत में है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक अच्छा भला इंसान होता है और उसके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे वो जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब हो जाता है। और आपने ये भी फरमाया कि कई दफ़ा ऐसी बात निकलती है कि एक इंसान जो उनसे है वो जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर हो जाता है। सही। तो ये असल बात है कि हमें ये जो जजमेंटल बनना होता है ना, कि दुनिया में हम जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले करें, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। और आखिर में एक आयत, ये हमारा काम भी नहीं है, ये हमारा काम, ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं जी, ये बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, उसके दस्ते कुदरत में है कि वो ये फ़ैसले फरमाएगा। सूरतुल कहफ की आखिर में एक आयत है, बड़ी खूबसूरत है कि मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो अपने रब से मिलने की मुलाकात यानी मिलने की उम्मीद रखता है, ख्वाहिश रखता है,
اللہ فرماتا ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ بات ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اس جوگے اور اس قابل تو بنا لیں کہ ہم ادھر سامنے کھڑے ہو سکیں. صوفیاء کی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت دوزخ بہت عزیز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے خواہش مند صوفیاء زیادہ نظر آتے ہیں. اس لیے کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جب ہم عرفان ذات حاصل کر لیں گے تو پھر ہماری اس لیے نہیں عبادت ہوگی کہ جنت کے ہم لالچ میں کریں یا جہنم کے ڈر سے. جیسے حضرت علی علیہ السلام کا جملہ ہے، الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک، بارے الہ میں اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا، مجھے تیری جنت کی لالچ ہے. وما عبدتک خوفا من نارک، نہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے تیرے جہنم سے ڈر لگتا ہے یا خوف زدہ ہوں. وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں. واہ واہ. تو وہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو بلند ہستیاں ہوتی ہیں وہ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے ساتھ اسے عبادت کے اہل پاتے ہیں، اس لیے اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اور چونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو، بار الہ یہ جو کھولے انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ کھلے رکھنا اور انہیں بند نہ کرنا. اور جو جہنم کے دروازے تو نے ہم پہ بند کر دیے ہیں، خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا، بار الہ اب انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرمانا، کبھی انہیں ہمارے لیے نہ کھولنا. ایک میسج بہت زیادہ آج کے دن کے تعلق سے آتا ہے، ممکنہ طور پر یہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے، اگر 29 روزے ہو گئے تو یہ جمعۃ الوداع ہی ہے، کہ ایک میسج بہت زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آج جمعے کے دن 2 نفل اس طرح پڑھ لے اس کی تمام نمازیں قضا جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، اور یہ اتنا پھیلتا ہے. کیا حقیقت ہے اس کی؟ اب دیکھیے وہ جو نماز قضائے عمری کے نام سے ہوتا ہے کہ یعنی ایک انسان جو ساری زندگی اگر نمازیں نہیں پڑھتا رہا، وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھے تو ساری زندگی کی کہتے ہیں یہ آپ کی قضا ادا ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے وہ دین عدل ہے، اور اگر کوئی نماز آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی وہ قضا ہو گئی تو اس کا یہی طریقہ ہے، وہ تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کو آپ ادا کریں گے، جتنی زندگی کی ہیں جتنی نمازیں ہیں ان سب کو ادا کیا جائے گا، پھر آپ اس واجب فریضے سے بری ذمہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایک موضوع اور من گھڑت روایت، کیونکہ لوگوں کے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا اور لوگ ثواب کی نیت سے وہ آگے بات پھیلا لوگوں کی پسندیدہ ہے. ذرا یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم شارٹ کٹ کے بڑے شوقین ہیں، تو جنت کے شارٹ کٹ کے چکر میں ہم موضوع روایتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جس نے رمضان کی خوشخبری دی تو وہ جنتی ہو گیا، جس نے آخر میں 2 نفل پڑھ لیے تو ساری نمازوں سے وہ نکل گیا. تو یہ ساری چیزیں حدیث کے معاملہ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو حدیث کو پہلے جو ہے نا آپ تحقیق کریں پھر اس کو آگے بڑھائیں، ورنہ بلا وجہ اس طریقے کی روایتیں جو ہے نا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل، وہ کہا گیا نا کہ جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے انسان کے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، قبلہ صاحبزادہ امانت رسول صاحب آپ کا، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، ثنا خانان رسول آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آخر میں حافظ ذیشان الہی سیالوی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ناظرین کرام، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں تابعین، تبع تابعین اور صوفیاء اولیاء کی زندگیوں سے یہ درس ملتا ہے کہ ان کے یہاں جنت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ سمجھا گیا ہے. منزل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رضا اور اس کی خوشنودی کو قرار دیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کا مفہوم ہے کہ کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھ پر اپنے آقا کے لب لگتے ہوئے دیکھے ہیں. میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، جنت کا پتھر سمجھ کر نہیں چوم رہا. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کے محبوب کی رضا،
ان کی خوشنودی یہ منزل ہونی چاہیے ہے. جنت تو اسے مل ہی جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے. اللہ جس کا ہو جاتا ہے جنت یقیناً اس کا صلہ ہے, اس کا آخری مقام ہے, پھر اس نے ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے, اور جنت بہت بڑا انعام ہے. اس کی تمنا, اس کی خواہش, اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, لیکن پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ حاصل ہو جائے. انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے, درود پاک کی کثرت کیجئے. نہیں معلوم کہ اس ماہ میں, اس مقدس مہینے میں ہمیں یہ جمعہ اب ملے گا یا نہیں ملے گا. آج کے اس دن کو, اس مبارک دن کو غنیمت جانیے, اور انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ذریعہ راجپوت اور تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. حضور ایسا کوئی انتظام